بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کا ایک بیان گزشتہ کل اپلوڈ کیا گیا تھا، بہت سے حضرات اس کو شیئر کر رہے ہیں، کئی حضرات نے اس کے بارے میں معلوم کیا، اس لیے کہ اس بیان کے اندر مولانا سعد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تشکیل کے لیے ہندوستان سے بھی گزر ہوا تھا۔ تو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہندوستان تشریف لائے تھے؟ تو پہلے تو ہم وہاں کا بیان دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ مولانا نے کیا فرمایا ہے۔ مولانا اپنے بیان کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک مسلمان دین کو لے کر صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر عالم میں پھرے گا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو پہنچانا اپنے ذمے لیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت جب یہ دیکھتے ہیں کہ مارا پھر رہا ہے تو اس کی آواز کو پہنچانے کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ مولانا سعد صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دعوت نام ہے چل پھر کر دعوت دینے کا۔ آدمی اگر اپنے مقام پر رہتے ہوئے دعوت دے رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت اصل نام ہے کہ آدمی چلے پھرے لوگوں کے درمیان جائے، یہ دعوت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کر رہا ہے، کسی کو خط لکھ رہا ہے یا بیان کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، تو یہ ان کے نزدیک دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے مولانا صاحب کے نام کے نزدیک۔ تو یہی اسی بات کا وہ اعادہ بھی کر رہے ہیں یہاں پر۔ خیر بہرحال آگے چل کے وہ کہتے ہیں پھر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی لمبی تشکیلیں ہوئیں، پھر وہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ وہ تشکیل جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے ہوا، یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں سے ہوا، لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہوا، تو پھر کہتے ہیں کہ ہندوستان سے گزر ہوا۔ اب بس یہ اتنا ہی جملہ ہے اور اتنی ہی بات ہے۔ اب اس میں آگے مولانا نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے کہ ہندوستان کے کس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا تھا، یہ ہے کہ کیا اس کی کیا صورتحال ہوئی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، کتنے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، اس طرح کی کوئی بات ذکر نہیں فرمائی ہے، بس یہی جملہ بولا ہے۔ اسی پر پھر ٹائٹل لگا کے اس کو شیئر کر دیا گیا اور لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کافی تلاش کیا، کافی تلاش کرنے پر بھی کوئی اس طرح کی بات ہمیں نہیں مل سکی ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہندوستان تشریف لائے تھے، تشکیل کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں مل سکی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو شیئر نہ کیا جائے۔ یا تو یہ کہا جائے کہ مولانا سے تسامح ہو گیا ہے، کسی اور شہر کا نام، کسی اور ملک کا نام لینا چاہتے تھے لیکن زبان سے ہندوستان نکل گیا ہے، تو تب تو اس عنوان کے ساتھ اس کو شیئر نہ کیا جائے، آئندہ بیان میں وضاحت ہو جائے۔ اور اگر واقعتاً ہندوستان ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کس جگہ پر یہ بات موجود ہے، کہاں سے اس بات کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اسی وقت کہی جا سکتی ہیں جبکہ کوئی دلیل موجود ہو۔ ہمیں یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر اتارا گیا تھا تو اس کی روایتیں ملتی ہیں، اس بنیاد پر اس بات کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں؟ اگر واقعتاً کوئی اس طرح کی روایت مل جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اور جو حضرات ہندوستان کے فضائل بیان کیا کرتے ہیں، جنہوں نے اس طرح کی کتابیں بھی لکھی ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی ہے، تو بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر کوئی اس طرح کی بات مل جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں مل سکی۔ پھر آگے انہوں نے جو واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ اتنا کم قیام کیا، گھر والوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گھر جانے کا تو حکم تھا لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں تھی کہ جاؤ گھر جاؤ، سلام کر کے واپس آ جاؤ، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میری بات توجہ سے سننا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی تشکیل سے گھر پہنچے، بیوی نے کہا کہ اتریے، تو فرمایا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے، گھر آنے کی اتنی دیر کے لیے اجازت ملی ہے کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے آ جائیں، حالانکہ سواری پر بیٹھے بیٹھے آدمی گھر والوں سے کیسے مل سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کہ سر میں غبار بہت ہے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، سر تو دھو دوں، اتنی دیر کے لیے تو اتر جائیں۔ کہ نہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے میں دایاں سر کا حصہ ادھر جھکا دیتا ہوں، تم ادھر سے دھو دو، پھر ادھر سے جھکا دوں گا، تم ادھر سے دھو دینا۔ پھر آگے کہتے ہیں مولانا صاحب صاحب کہ امت تک دین کو پہنچانے کا نقل و حرکت کے علاوہ کوئی اور بدل سوچا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے دعوت کا، دین پہنچانے کا۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ سنایا ہے یہ تو مختلف الفاظ کے ساتھ میں ملتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے،
لیکن وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، اور پہلی مرتبہ جب تشریف لائے تو بیوی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے تھے، پوچھا کس طرح کے حالات ہیں، بیوی نے شکایت کی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹے سے کہہ دینا کہ وہ چوکھٹ بدل لے۔ اس طرح کے مختلف الفاظ کے ساتھ وہ روایت آئی ہیں بخاری شریف کے اندر۔ تو حضرت اسماعیل نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر دوسری سے نکاح کیا، دوسری بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ان کے جب آئے دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملاقات کے لیے، تو اس وقت بیوی سے پوچھا کہ کس طرح کے حالات ہیں، تو اس نے تعریف کی کہ اچھے حالات ہیں، تو پھر رکھنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جس کو سنا دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی جن حضرات نے، یا تو بخاری شریف کے اندر تو ظاہر ہے تفصیلات نہیں ہیں، بعض مفسرین نے ان تفصیلات کو ذکر فرمایا ہے، یہ مولانا صاحب نے جو ذکر کی ہیں، تو لیکن ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات ذکر نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تفاسیر دیکھ لیں، مولانا صاحب نے جس طرح سے واقعہ سنایا ہے، وہ گلدستہ تفاسیر ایک تفسیر ہے، اس میں ملتا ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا روک کر کے، لیکن اس میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا گزر ہندوستان سے ہوا ہو، ہندوستان تشریف لے گئے ہوں۔ تو بہرحال اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں مل سکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔